السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وائس چینل۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پرسرار داستان سنائیں گے، ایک بہت ہی پرسرار کہانی سنائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ آخری دسمبر کی وہ سرد رات مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں اپنے ریشمی لحاف میں گھسا لیٹا، سرد ہواؤں سے خود کو محفوظ کیے ہوئے تھا۔ مقابلے کا امتحان دینے کے بعد راوی نے میرے حق میں چین ہی چین لکھ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس امتحان میں ضرور کامیابی حاصل کر لوں گا، جس کے بعد مجھے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ سونے سے پیشتر کسی کتاب یا کہانی کا مطالعہ کرنا میری عادت تھی۔ بالخصوص ہندو دیو ملائی کہانیوں سے مجھے جنون کی حد تک شوق تھا، جبکہ میرے والد اس لگاؤ کو ہمیشہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک مذہبی آدمی تھے۔ چنانچہ متعدد بار وہ مجھے سختی سے تلقین کر چکے تھے کہ میں اس قسم کے لغو اور بیہودہ قصے کہانیوں کو پڑھنے سے گریز کروں، مبادا کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ والد صاحب کی دلجوئی کی خاطر میں نے دیو ملائی قصے کہانیوں کی کتابیں چھپا کر رکھی تھی اور انہیں ہمیشہ کمرہ بند کر کے چھپ کر پڑھا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں دیو ملائی کہانیوں کی ایک کتاب کے اوراق الٹ پلٹ رہا تھا، جب میری نظر گنیش دیوتا کی عجیب الحرکت تصویر پر جم کر رہ گئی۔ اس تصویر میں گنیش دیوتا کا جسم انسانوں جیسا دکھایا گیا تھا، جبکہ سر ہاتھی کا تھا۔ اس موٹے پیٹ والے دیوتا کے 4 ہاتھ تھے اور 1 عدد ہاتھی دانت تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ چڑھاوے کے پھل فروٹ بہت شوق سے کھاتا تھا۔ گنیش دیوتا کی شخصیت اور ہاتھی والے سر کے بارے میں مختلف روایات تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ مشہور تھا کہ شیوا جی کی عادت تھی کہ وہ پاروتی دیوی کو نہاتے وقت بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ شیوا کی یہ عادت پاروتی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ چنانچہ ایک روز پاروتی نے رگڑ رگڑ کر اپنے جسم کا میل کچیل جمع کیا، جسے تیل اور مختلف روغنیات سے گوندھ کر ایک انسانی پتلے کی شکل میں ڈالا گیا۔ پھر پاروتی نے اپنی مہان شکتی کو بروئے کار لاتے ہوئے گنگا جل چھڑک کر اس پتلے کے اندر روح پھونک دی، جس کے بعد اسے غسل خانے کے دروازے پر تعینات کر دیا گیا تاکہ نہاتے وقت کوئی پاروتی کو پریشان نہ کر سکے۔ روایت کے مطابق جب شیوا جی نے ایک نوجوان کو اپنے راستے میں حائل دیکھا تو غصے میں آ کر گنیش دیوتا کا سر قلم کر دیا۔ پاروتی کو جب حالات کا علم ہوا تو اسے سخت افسوس ہوا، چنانچہ شیوا جی نے آدمی دوڑائے کہ وہ کسی دوسرے سر کا بندوبست کریں۔ پھر جب پہلا سر ایک ہاتھی کا دستیاب ہوا تو شیوا جی نے اسے اپنی ماورائی طاقت کے ذریعے اس ہاتھی کے سر کو پاروتی کے تخلیق کردہ نوجوان کے جسم پر لگا کر اس میں نئے سرے سے روح پھونک دی۔
ایک دوسری روایت کے مطابق پاروتی ایک مدت سے شیواجی سے ایک عدد بچے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنانچہ جب وہ اس دولت سے نوازی گئی تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے تمام دیوتاؤں کو جمع کر کے حکم دیا کہ وہ اس بچے کی پیدائش پر خوشی منائیں۔ چنانچہ دیوی کے حکم پر تمام دیوتاؤں نے اس کے خوبصورت بچے کو دیکھا، لیکن ثانی دیوتا کی نظر اس وقت زمین پر جمی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس کی دھرم پتنی نے کسی بات پر جل کر یہ بددعا دی تھی کہ وہ جس چیز کو نظر بر کر دیکھے وہ جل کر خاکستر ہو جائے۔ پاروتی کا خیال تھا کہ اس کی اولاد پر ثانی دیوتا کی نگاہوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چنانچہ اس نے ثانی کو حکم دیا کہ ثانی بھی اس کے بچے کو دیکھے۔ ثانی نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر پاروتی کے اس خوبصورت بچے کی جانب غور سے دیکھا، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ثانی کی نظر پڑتے ہی پاروتی کے حسین بچے کا سر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ پاروتی غصے سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے بددعا کی کہ ثانی لنگڑا ہو جائے، لیکن برہما نے پاروتی کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر کہا، اگر پہلا ملنے والا کوئی دوسرا سر اس کے بیٹے کے جسم پر لگا دیا جائے تو وہ دوبارہ حیات پا سکتا ہے۔ چنانچہ وشنو مہاراج نے پرندوں کے دیوتا گرودا کو کسی سر کی فوری تلاش کا حکم دیا۔ گرودا کو جو پہلا سر دستیاب ہوا وہ ایک ہاتھی کے بچے کا تھا جو دریا کے کنارے محو خاک تھا، اور اسی سر کو وشنو مہاراج نے گنیش دیوتا کے مردہ جسم پر لگا کر اسے اپنی شکتی کے زور سے ایک نئی زندگی بخش دی۔ ان دو روایتوں کے علاوہ کچھ اور روایتیں بھی اس کتاب میں درج تھیں، لیکن نیند کا خمار چونکہ میری آنکھوں کے پپوٹوں کو بوجھل کر رہا تھا، اس لیے میں نے کتاب سائیڈ ٹیبل پر رکھی، ٹیبل لیمپ آف کیا اور ایک طویل جماہی لے کر لحاف کو سر تک کھینچا اور سونے کے ارادے سے آنکھیں موند لی، لیکن میرے ذہن کے گوشوں میں عجیب الحرکت گنیش دیوتا کا تصور اور اس سے منسوب روایات گونج رہی تھی۔ مجھے اپنی یادداشت پر ہمیشہ بڑا اعتماد رہا ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ بتی بند کرنے کے کچھ دیر بعد ہی میں محو خواب ہو گیا تھا۔ گہری نیند سونے کے باوجود شاید دیو مالائی کہانیوں کا اثر میرے لاشعور پر قابض تھا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ میں ایک لکودک صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ سراب کے دھوکے میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ میں نے بادل کے ایک ٹکڑے کو دیکھا جو میرے سر کے اوپر آ کر مسلط ہو گیا تھا۔ پھر بارش شروع ہو گئی اور میں نے جی بھر کر اپنی پیاس بجھائی۔ میری پیاس ختم ہو چکی تھی، لیکن گرمی کی حدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تپتی ہوئی زمین پر قدم جما کر چلنا میرے لیے دشوار ہو رہا تھا، لیکن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ وہاں میرے سوا کوئی آدمی یا آدمزاد نہیں تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ منزل کا کوئی نشان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ میں اچانک بھٹک کر اس صحرا میں کس طرح آ گیا۔ سورج جوں جوں بلند ہوتا جا رہا تھا،
گرمی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، پھر اچانک ہی ہواؤں اور فضا میں اڑتے تپتے ذرات کا زور و شور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے آستین سے اپنی آنکھیں صاف کی، پھر دوبارہ قدم آگے بڑھانے کے لیے خود کو آمادہ کر ہی رہا تھا کہ یک لخت میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میری آنکھوں سے خوف و دہشت کے ملے جلے تاثرات عیاں ہو گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کوبرا سانپ کو دیکھ رہا تھا جو عین میرے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر کنڈلی مارے بیٹھا فضا میں اس طرح لہرا رہا تھا جیسے اسے اپنا شکار مل گیا ہو۔ کسی لکودک صحرا میں موت کا تصور بھی میرے لیے بڑا ہولناک تھا۔ میں نے سانپ پر نظریں جماتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ پھر کچھ فاصلہ زیادہ ہونے کے بعد میں تیزی سے پلٹا اور میں نے دیوانوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ میں کب تک اور کس طرح ریت کے تپتے ذرات پر دوڑتا رہا، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن جب میں یہ سوچ کر رکا کہ میں موت کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں تو میرے حلق سے گٹی گٹی چیخ نکل گئی۔ موت کا وہی ہرکارا سیاہ رنگ کا کوبرا عین میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مکروہ زبان تیزی سے لپلپا رہی تھی۔ میرے اندر اب بھاگنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اس بے سر و سامانی کی حالت میں مجھے خاموشی سے مر جانا بھی گوارا نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر پلٹنا چاہا، لیکن اس کوبرا کو جیسے میرے ارادے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے ریت کے ذروں پر سرسراتا ہوا لپکا۔ میرے قریب آ کر اس نے پھن کاڑا، پھر میری پنڈلی پر ڈس کر اپنی فتح کا جشن منانے کی خاطر ایک بار پھر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور فضا میں جھومنے لگا۔ جو لوگ سانپ کی اقسام سے واقف ہیں وہ یہ بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ کوبرا کے کاٹے کا منظر تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ پھر اس ویرانے میں کسی جنتر منتر یا علاج معالجے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ سانپ کے ڈس لینے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا ذہن بڑی سرعت کے ساتھ غنودگی کی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہے۔ سانپ کے ڈس لینے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ غنودگی کی کیفیتوں سے دوچار ہو رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ منحوس کوبرے کا زہر تھا جس کے اثرات تیزی سے میری رگو پے میں سرایت کر رہے تھے۔ میرے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار تھا۔ میں کسی بھی لمحے چکرا کر گر سکتا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تو میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ میری غنودگی کی کیفیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ میں شدید نشے کی حالت میں لڑکھڑانے لگا۔ میری بینائی رفتہ رفتہ دھندلانے لگی۔ میری سوچنے سمجھنے کی قوتیں آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ موت اور زندگی کی کشمکش ابھی جاری تھی کہ میں نے سانپ کو ریت پر گر کر تڑپتے دیکھا، جیسے وہ شدید کرب سے دوچار ہو، پھر وہ بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا ڈوبتا ذہن میری بینائی کو تسلی دینے کی خاطر کوئی حسین فریب دے رہا ہو۔ مجھے اس سانپ کی جگہ اب ایک خوبصورت اور حسین عورت کا حولہ فضا میں لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
میں ابھی اپنی جگہ کھڑا خود کو گرنے سے بچانے کی خاطر لڑکھڑا رہا تھا کہ اس عورت نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے خوبصورت ہونٹ میری پٹلی پر عین اس جگہ جما دیے جہاں سانپ نے ڈسا تھا۔ شاید وہ اپنی زندگی موت کے حوالے کر کے مجھے بچانے کی خاطر سانپ کا زہر میرے جسم سے چوس رہی تھی۔ میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے ذہن پر طاری غنودگی کے اثرات زائل ہونے لگے۔ میرے قدموں کی لڑکھڑاہٹ بھی رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی گئی۔ ایک لمحے بعد میں ہوش میں آیا تو مجھے اپنی قوت بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں مر چکا تھا اور مرنے کے بعد خواب کی کیفیت سے دوچار تھا۔ میری نظریں اس خوبصورت اور نازک اندام عورت پر مرکوز تھی جو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تپتے صحرا میں گرمی کی ناقابل برداشت شدت کے باوجود اس کے تراشیدہ ہونٹوں پر کھیلنے والی خوش ربا مسکراہٹ جیسے مجھے زندگی کی نوید دے رہی تھی۔ میں چند ساتھ گمسم کھڑا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر میرے خشک ہونٹوں میں آہستہ سے جنبش ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں نے مدھم بھری آواز میں اسے مخاطب کیا۔ تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ وہ مترنم آواز میں بولی۔ تعجب ہے، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے تم میرے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ تمہارا خیال تھا کہ میرا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، میرا وجود صرف دیو مالائی قصے اور کہانیوں تک محدود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے غور سے دیکھو، میں تمہارے سامنے جیتی جاگتی حیثیت میں موجود ہوں۔ میں تمہاری باتوں کا مطلب نہیں سمجھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ گنیش دیوتا کے بارے میں مشہور روایات پر غور کرو، شاید اس کے حوالے سے تم جان لو کہ میں کون ہوں۔ پاروتی، میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ میں پاروتی ہوں، لیکن میرے بہت سارے روپ ہیں جن کے بارے میں تم ابھی زیادہ نہیں جانتے، لیکن اس وقت میں تمہارے سامنے اما کے روپ میں موجود ہوں، جسے محبت کی دیوی کہا جاتا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا، ورنہ تمہارا خاتمہ ہو جاتا اور اس ویرانے میں پڑے پڑے تمہارا کومل شریر جل بھن کر کوئلے کا روپ دھار لیتا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، ایک اپرادھی نے ناک کی شکل میں تمہیں ڈس لیا تھا، تم انتقال کی کیفیت سے دوچار تھے۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی، مجھے تمہاری حالت پر دیا آ گئی اور میں نے تمہارے شریر سے سارا زہر نکال کر تمہیں ایک نیا جیون دان کر دیا ہے۔ کیا تم میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرو گے؟ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا، لیکن میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم خاموش ہو گئے ہو، پرنتو میں جانتی ہوں کہ تمہارے من میں کیا ہے۔ پاروتی نے مسکرا کر کہا، تم اس سوچ میں گم ہو کہ اس تپتے صحرا سے کون تمہیں نجات دلائے گا۔ ہاں ہاں، میں نے تیزی سے کہا، میں یہی سوچ رہا تھا۔ چنتا مت کرو، وہ بڑی اپنائیت اور محبت سے بولی، جب میں تمہیں ایک نیا جیون دان کر سکتی ہوں، تمہاری بے چین آتما کو چین پہنچا سکتی ہوں، تو تمہیں اس نرک سے بھی نجات دلا سکتی ہوں۔ لیکن تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟
میں نے تجسس امیز لہجے میں پوچھا، جب میرا تمہارے دھرم سے کوئی تعلق نہیں تو پھر تم مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہو؟ ابھی تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ کل کیا ہوگا یہ صرف دیوتاؤں کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تم صرف اتنا سمجھ لو کہ دھرم کا دھرم سے نہ صحیح، لیکن شریر کا شریر سے کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ جو چیز اچھی لگتی ہے آدمی اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ یہی ایک کارن تھا کہ مجھے تم پر دیا آ گئی۔ اور وہ کوبرا، میں نے جرجری لے کر سوال کیا۔ وہ شیشناک تھا جسے دیوتاؤں نے کشٹ دیا ہے، اسی کارن وہ تمہیں ڈس کر اپنے من کو شانتی دینا چاہتا تھا، لیکن دیوتاؤں کی مرضی کچھ اور ہی تھی، اس لیے تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیج دیا گیا۔ پاروتی کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ ڈکے چھپے الفاظ میں ایسی باتیں کر رہی تھی اور میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اس صحرا سے نجات کس طرح حاصل کروں گا۔ پاروتی کی خوبصورت آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، وہ اپنے وجود میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک کسی ماہر سنگ تراش کا ایک انمول شاہکار نظر آ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں اس کی شان میں قصیدے لکھنے بیٹھ جاتا اور اس کے حسین قرب سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہ سکتا، لیکن اس وقت تپتے صحرا میں موت کا تصور مجھے پریشان کر رہا تھا۔ وہ میرے دل کا بھید سمجھ رہی تھی، چنانچہ ایک دلربا انداز میں لچکتی ہوئی میرے اتنے قریب آ گئی کہ میں اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔